إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے العقیدۃ الواسطیہ جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے کے موضوع پر بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس سے ایمان بالیوم الآخر کے متعلق چند باتیں سنی تھیں. ایمان بالیوم الآخر یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. ایمان کے کل 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن ایمان بالیوم الآخر یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مسئلہ مکمل غیب سے تعلق رکھنے والا ہے. کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اور نہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ کسی مشین کے ذریعے موت کے بعد ایک شخص کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اس کا پتہ لگا سکے. دنیا میں آج تک کوئی ایسی مشین تیار نہیں ہو سکی، اور نہ ممکن ہی ہے کہ کوئی انسان کسی بھی طاقت کا استعمال کر کے موت کے بعد کے احوال کو جان سکے اور اس کے بارے میں کچھ پتہ لگا سکے. اس لیے اس بارے میں ہم صرف وہی بات کہہ سکتے ہیں اور وہی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کر دیا ہے. گزشتہ درس میں چند ابتدائی باتیں اس تعلق سے آئی تھیں. انشاءاللہ آج کے درس میں اس کے آگے کا حصہ ہم پڑھیں گے. چنانچہ گزشتہ درس میں جو بیان کیا گیا تھا وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. آخرت پر ایمان لانے میں سے یہ ہے کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد ہونے والے احوال کے بارے میں بیان کیا ہے، تمام چیزوں پر ایمان لایا جائے. اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا بھی بیان کیا ہے کہ موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جائے. فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ اکرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے دنیا کے تمام لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر شخص کو قبر کے فتنے سے دوچار ہونا ہے، اور قبر کے فتنے سے مراد ہے فرشتوں کا سوال و جواب کرنا. چنانچہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر و نکیر ہے. یہ میت کو بٹھاتے ہیں
اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے۔ اپنی زندگی میں جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اسے عطا کی تھی، اس نے جس رب کو اپنا رب مانا تھا، جس دین کو فالو کیا تھا، جس نبی کے نقش قدم پر چلا تھا، وہی اس کا جواب ہوگا۔ تو ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ فتنۃ القبر سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، چاہے وہ اس امت کا ہو، آخری نبی کے امتی ہوں، یا سابقہ امتیں جو آج سے پہلے گزر چکی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو دوسری امتیں اس دنیا میں گزر چکی ہیں، سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہوں، یا موسیٰ علیہ السلام کے، یا دوسرے انبیاء کرام کے۔ اس امت کے اندر بھی تمام کے تمام لوگوں کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، یعنی فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور یہ سوالات کریں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں حدیث میں خصوصی فضیلت اور استثناء وارد ہے کہ یہ حضرات قبر کے اس سوال و جواب سے، جسے فتنۃ القبر کہا جاتا ہے، اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ کل کتنے لوگ ہیں؟ انبیاء اکرام ہیں پہلے نمبر پر، یہ فتنۃ القبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہداء ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں معرکہ جہاد کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرابطون ہیں، مرابطون سے مراد جو جنگ کے موقع پر مورچے پر ڈٹے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح صدیقین ہیں، اسی طریقے سے وہ حضرات جو عقل کی نعمت سے محروم ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں عقل سے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ غیر مکلف ہیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے جو بلوغت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان حضرات کے بارے میں چونکہ استثناء وارد ہے، اس لیے ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ باقی تمام حضرات، چاہے وہ مؤمنین ہو، چاہے منافقین ہو، چاہے کفار و مشرکین ہو، سب کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ کفار و مشرکین کے بارے میں جو کہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہی نہیں لاتے، یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو سوال و جواب کرنے کے بعد عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے یا بغیر سوال و جواب کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی نیکی ہوتی ہی نہیں، صرف گناہ ہی گناہ ان کے پاس، جو کچھ اس نے نیکی کی ہے اسے دنیا میں اس کا بدلہ مل چکا ہے، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ کفار و مشرکین بھی اس سوال و جواب کے مرحلے سے گزرتے ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ عذاب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یا بغیر سوال و جواب کے فوراً عذاب کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الروح کے اندر راجح قرار دیا ہے کہ کفار بھی فتنۃ القبر کے مرحلے سے گزرتے ہیں، یعنی کفار کو بھی یہ سوالات کیے جاتے ہیں، اور حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ مؤمن سے جب یہ سوالات کیے جائیں گے تو ہر سوال کا صحیح صحیح جواب دیں گے وہ، کفار سے جب یہی سوالات کیے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں لا ادری، کہ مجھے ان سوالوں کا کوئی علم نہیں، مجھے ان سوالوں کا جواب پتہ نہیں۔ ہاں ہاں کا لفظ یہ حسرت اور افسوس کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو یہ افسوس کریں گے، حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ مجھے ان سوالوں کا کوئی ٹھوس علم نہیں۔ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا، میں بھی کہتا تھا، میرا ایمان اور یقین نہیں تھا ان چیزوں پر۔ تو یہی راجح ہے
کہ کفار کو بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے اور کفار سے بھی سوال و جواب کیا جائے گا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، جب فتنۃ القبر کا مرحلہ ختم ہوگا، یعنی سوال و جواب کا مرحلہ ختم ہوگا، تو اس کے بعد یا تو قبر کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا یا قبر کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ قبر کا لفظ یہاں جو مصنف نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ غالب کے اوپر محمول کیا جائے گا، یعنی اکثر و بیشتر لوگوں کو چونکہ قبر دیا جاتا ہے اس وجہ سے قبر کا لفظ بیان کیا گیا، ورنہ یہ اپنے عموم کے معنی میں یوم برزخ کو کہتے ہیں، برزخ کی زندگی کو کہتے ہیں، چاہے اسے قبر دیا گیا ہو یا قبر نہ دیا گیا ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے، جلا دیتے ہیں، تو کیا یہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے؟ ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، دریا کے اندر ڈوب جاتے ہیں، کہیں پر جل جاتے ہیں، جیسے ابھی احمد آباد کے اندر پلین کریش ہوا، بہت سارے لوگ جل کے راکھ ہو گئے۔ بہت سارے موقعوں پر ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اسے دفن کیا جائے، چرند و پرند نے اسے کھا لیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کا جسم کئی جانوروں کے پیٹ میں ہے اور پھر وہ گل کے باہر نکل جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا قبر کے عذاب اور نعمتوں کا مرحلہ طے نہیں کرنا؟ نہیں، سب کے ساتھ یہ مرحلہ آنے والا ہے۔ قبر کا لفظ چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کو اسی مرحلے سے گزرنا ہے اس لیے استعمال کیا گیا، ورنہ اصل میں یہ ہے کہ برزخ کی زندگی، یعنی اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اور قیامت کے دن دوبارہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھائے جانے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، جس کی وفات ہو جاتی ہے اس کی قیامت صغریٰ ہو جاتی ہے، چھوٹی قیامت قائم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ اب قیامت کبریٰ کب قائم ہوگی، بڑی قیامت کب قائم ہوگی؟ جب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے، تو پھر تمام لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سب کی پیشی ہوگی۔ تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اور وفات کے بعد کا جو مرحلہ ہے اسے برزخ کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی کو عذاب القبر اور نعیم القبر سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے، چاہے اسے قبر کے اندر دفن کیا گیا ہو یا قبر کے اندر دفن نہ کیا گیا ہو، ہر کوئی اس مرحلے سے گزرتا ہے، یا تو اسے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جنت کی یا پھر جہنم کے عذاب سے انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ قبر کے عذاب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ دو قسموں پر منقسم ہے۔ ایک ہے کفار و مشرکین کے ساتھ جو قبر کا عذاب پیش ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ اور دائمی ہے، یہ کنٹینیو ہے۔ جہاں تک مؤمنوں کے ساتھ قبر کے عذاب کا معاملہ ہے تو یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ جاری رہنے والا نہیں ہے، بلکہ کچھ مدت کے بعد اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کی وجہ سے یا دوسرے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یا صدقات و خیرات کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جن اعمال کی وجہ سے ایک میت کو قبر کے اندر فائدہ پہنچتا ہے، جن کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر دلیل موجود ہے، صرف ان اعمال کو ہی ہم خاص کریں گے، تمام اعمال کو ہم عام نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی عمل کیا جائے اور اس سے میت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اصل یہ ہے کہ جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کی فائل کلوز ہو جاتی ہے۔ نامہ یا اعمال جو ہے فرشتے لکھتے رہتے ہیں کرامن کاتبین، یہ کب تک لکھتے ہیں؟ جب تک کہ اس کی یہ دنیاوی زندگی چلتی رہتی ہے۔ جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے اسی وقت یہ کرامن کاتبین لکھنے کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں، تو اس کا عمل کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہو جاتا ہے جیسے ہی وفات ہوتی ہے، فائل کلوز ہے۔ لیکن چند اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کتاب و سنت کے اندر دلیلیں ملتی ہیں
کہ موت کے بعد بھی میت کو ان اعمال کی وجہ سے فائدہ ملتا ہے. جیسے اگر نیک لڑکا اس نے چھوڑا ہے اپنی زندگی میں، اور یہ نیک لڑکا اپنے والدین کے لیے دعا کرے، کوئی اس نے صدقہ جاریہ دنیا میں چھوڑا ہے، کسی مسجد کی تعمیر کر دی، مدرسے کی تعمیر کر دی، کسی کو پڑھایا لکھایا، کسی مسافر خانے کی تعمیر کر دی، پانی کا انتظام کر دیا، اور کوئی اس طرح کا کام جو اس کی وفات کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں. تو یہ فائدہ اسے قبر کے اندر بھی ملتا رہے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی نفع بخش علم چھوڑ کر گیا ہے، ایسا علم کہ اس کی وفات کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ فضیلت صرف علماء اکرام کے حق میں ہے، عام لوگ اس سے محروم ہو گئے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو کھانا کھانے کی دعا، قضاء حاجت کی دعا، سونے کی دعا اور مختلف چیزیں سکھاتا ہے. پھر وہ بیٹا بھی بڑا ہوتا ہے، اس کے بال بچے ہوتے ہیں مستقبل میں، وہ سکھاتے ہیں. اس طریقے سے کنٹینیو جاری رہتا ہے. یہ بھی ایک جاری رہنے والا عمل ہے. اسی لیے استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ اکثر اپنے دروس میں کہا کرتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو خود سورہ فاتحہ کی تعلیم دیں. آپ استاد کے حوالے نہ کریں اسے سورہ فاتحہ پڑھانے کے لیے. کوشش کریں کہ آپ پہلے شخص ہو جو اپنے بچے کو سورہ فاتحہ سکھائے ہوں. استاد سے پہلے سبقت کرنے کی کوشش کریں آپ، اس لیے کہ زندگی بھر یہ بچہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا رہے گا. ایک دن بھی اس کا ایسا نہیں گزرے گا جس میں اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی ہو. بے شمار مرتبہ روزانہ اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اور آپ نے اگر سکھایا ہے تو آپ کے لیے زندگی بھر کا یہ گویا کہ جاری عمل ہے. تو یہ نفع بخش علم چھوڑ کر جانا صرف علماء کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے یہ. بلکہ آج کے انٹرنیٹ کے دور میں یہ عام لوگوں کے لیے انتہائی آسان ہے. آپ کوئی چیز سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، آپ کی وفات کے بعد بھی وہ جاری رہتا ہے. اگر وہ اچھی چیز ہے تو اس کا انشاءاللہ اجر آپ کو ملتا رہے گا، لیکن اگر وہ بری چیز ہے تو اس کا گناہ بھی جاری رہتا ہے. اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال انسان کو حد درجہ محتاط ہو کر کرنا چاہیے. اسے ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا. جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں، الم یعلم بان اللہ یری، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یری ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یری. ذرے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا یا گناہ کیا ہوگا تو اسے دیکھے گا نامہ اعمال کے اندر. تو یہ جو سوشل میڈیا کا اس کا استعمال ہے، اسے بھی ضرور دیکھے گا. ابھی گزشتہ مہینے بیجاپور کے اندر ایک میرا درس تھا سوشل میڈیا کے استعمال پر، تقریباً 1 گھنٹے کا درس ہے، یوٹیوب میں موجود ہوگا. اخوان سے گزارش ہے کہ جو گروپ ہے اس کے اندر اس ویڈیو کو نشر کریں. آپ لوگ سنیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو نہ کرتا ہو، ہر کوئی روزانہ کرتا ہے. تو اس کا استعمال کیسے ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح استعمال کرنے سے آخرت کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور آخرت کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا. تو اس مرحلے کو پورا وفات کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے تک کا، اسے برزخ کا مرحلہ کہا جاتا ہے. اسی کو مصنف نے یہاں وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ سے تعبیر کیا ہے. آگے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَنْ رَبُّكَ. فتنے سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کو قبر کے اندر آزمائش میں ڈالا جائے گا اور پوچھا جائے گا مَنْ رَبُّكَ، تمہارا رب کون تھا، وَمَا دِينُكَ، تمہارا دین کیا تھا، وَمَنْ نَبِيُّكَ، اور تمہارے نبی کون تھے. سوالات پہلے سے آؤٹ ہیں اور بظاہر نہایت آسان بھی، لیکن کیا حقیقت میں قبر میں یہ سوالات اتنے ہی آسان ہوں گے؟
حقیقت میں یہ اتنے آسان نہیں ہوں گے۔ انسان اپنی عملی زندگی کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اسے دنیا کے اندر عطا کی تھی، چاہے وہ 20 سال کی ہو، 30 سال کی ہو یا 100 سال کی ہو، اپنے عملی زندگی کے اندر اگر اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے حقوق کی پامالی نہیں کی ہوگی، دین وہی فالو کیا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس دین کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی ہوگی۔ جیسے دیکھیں آج اور کل بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دین کے نام پہ روڈ پر کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہی دین لے کر نازل ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو یہی دین دے کر بھیجا تھا کہ 10ویں محرم کو سینہ کو بھی کرو، اپنے آپ کو اس طرح تکلیفیں پہنچاؤ، ماتم کرو۔ صحابہ کرام یہی کرتے تھے۔ تو پوچھا جائے گا وَمَا دِينُكَ، تمہارا دین کیا تھا؟ اپنی عملی زندگی میں جس دین کو فالو کیا ہو وہی دین پیش کرے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے میچ کر جائے اس کا دین تو اس کے لیے خوشخبری ہے، لیکن میچ اگر نہ کرے تو پھر بہت ہی حسرت اور افسوس کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ کے رسول کے حقوق کو اگر اس نے اپنی زندگی میں ادا کیا ہو تو اس کا بہترین جواب دے گا، ورنہ پھر ہاں لا ادری کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، اس موقع پر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے ثابت قدمی عطا کرے گا۔ قول ثابت سے کیا مراد ہے؟ قول ثابت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کی تفسیر مفسرین نے کیا کی ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ سے۔ تو اگر اس کلمے پر اس کی وفات ہوئی ہے تو قبر کے اندر جب اس سے سوال کیا جائے گا تو اس کلمے کی برکت دیکھے کہ وہ ثابت قدم رہے گا۔ فیقول المؤمن، تو مؤمن آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا، اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، جواب دیتے ہوئے کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ وَأَمَّا الْمُرْتَابِ، لیکن جو شک و شبہے کی زندگی گزارا ہو، یعنی جس کا اللہ رب العالمین پر یوم آخرت پر ایمان نہیں تھا، شک و شبہے کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، کبھی اس کو رب مانا کبھی اس کو رب مانا، یوم آخرت کے بارے میں شک و شبہے میں تھا، پتہ نہیں، لوگ کہتے تو ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اعمال کا حساب دینا پڑے گا، پتہ نہیں حقیقت میں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اگر شک و شبہے کی زندگی گزارا ہو تو اس وقت قبر کے اندر جب سوال کیا جائے گا تو کیا کہے گا؟ آہ لا ادری۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ہاں لا ادری، تو دونوں طرح کے الفاظ ہیں، آہ کے بھی اور ہاں کے بھی۔ یہ تکلیف کے الفاظ اور حسرت و افسوس کے الفاظ ہیں۔ پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا، حسرت و افسوس کرتے ہوئے کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا اس طرح کی باتیں، میں بھی کہتا تھا، میرا ان چیزوں کے بارے میں کوئی ٹھوس عقیدہ، پختہ عقیدہ نہیں تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کا معاملہ یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں یقین نہیں ہے اللہ کے متعلق، یوم آخرت کے متعلق، رسول کے متعلق، جنت و جہنم کے متعلق، اور شک و شبہے کی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اس کے لیے معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو شروط اور ضوابط ہیں، ان میں سے ایک اہم شرط کیا ہے؟ یقین کے ساتھ اس نے اس کلمے کا اقرار کیا ہو۔ اگر یقین کے ساتھ اقرار کیا ہے تو یہ کلمہ اسے فائدہ پہنچائے گا، لیکن یقین کے ساتھ نہیں، شک و شبہے کے ساتھ اگر کہا ہے تو یہ شک و شبہ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ فَيُضْرَبُ بِمَرْزَبَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، لوہے کی ہتھوڑی سے اس شخص کو مارا جائے گا۔
فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصُعِقَ۔ جب ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا تو لوہے کی ہتھوڑی سے اسے مارا جائے گا، اور اس ہتھوڑی کے بارے میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ انتہائی خوف زدہ ہیں۔ ایک انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس ہتھوڑی کو اٹھا بھی سکے۔ یہ فرشتے ہوں گے جو اس سے سوال و جواب کریں گے، اور جواب نہ دینے پر اس کے ساتھ عذاب کا یہ معاملہ اختیار کیا جائے گا۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ۔ اس ہتھوڑی کی چوٹ سے وہ اس طرح چیخے گا کہ اس چیخ کو ہر چیز سنتی ہے، ہر چیز سنے گی سوائے انسان کے۔ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی عبارت نقل کی ہے اس موقع پر۔ حدیث کے اندر یہ عبارت وفات سے پہلے کہا ہے، کہ جب وفات سے کہہ رہا ہوں، یہ دفن سے پہلے کہا ہے کہ جب اس کو اس کے رشتہ دار کندھے پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں قبرستان کی طرف تدفین کے لیے، تو اگر مؤمن ہو تو وہ خوش ہوتا ہے اور جلدی لے جانے کی درخواست کرتا ہے، لیکن کافر ہو تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، جسے ہر کوئی سنتا ہے سوائے انسان کے۔ اس کی چیخ و پکار کو انسان کے علاوہ ہر کوئی سنتا ہے۔ جہاں تک قبر کی بات ہے کہ قبر کے اندر فرشتے کے مارنے کی وجہ سے وہ چیخے گا، چلائے گا، تو وہاں پر الا الثقلین کا لفظ آیا ہے کہ دو بھاری مخلوق کے علاوہ، یعنی انسان اور جنوں کے علاوہ، انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اسے سنتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول مشرکوں کے قبروں سے ایک مرتبہ گزرے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدک گئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اللہ کے رسول کو گرا دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ قبر کے عذاب سے وہ ڈر گئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات قبرستان کے آس پاس بہت سارے جانوروں کو اچانک بدک کر بھاگتے ہوئے، تو یہ جانوروں کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقت عطا کی ہے سننے کی، لیکن انسان وہیں پر موجود رہے نہیں سن پاتا۔ جسے اللہ رب العالمین جو طاقت عطا کرے وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے، لیکن دوسرے مخلوق محسوس نہیں کر پاتے۔ انسان کے جسم کے اندر ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین نے کتوں کی ایک نسل کو طاقت عطا کی ہے کہ اسے وہ پہچان لیتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ابھی یہاں سے چلے جائیں تو کتے کی وہ خاص نسل یہاں پر آنے کے بعد فوراً پکڑ لے گی کہ فلاں فلاں شخص یہاں پہ آیا تھا۔ صرف جسم کی جو خوشبو آپ کی یہاں پر باقی ہے اس خوشبو سے، اس وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کہیں پر قتل وغیرہ کے حادثے ہوں تو پولیس والے کھوجی کتوں کے سہارے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری مخلوق کو طاقت عطا نہیں کی کہ اس بو کو محسوس کر سکیں اور تمیز کر سکیں۔ قرآن کریم آپ پڑھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر ہیں؟ مصر میں۔ جب ان کے بھائیوں کے ساتھ تعارف ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی قمیص کھول کر دے دیا اپنے بھائیوں کو، اور کہا کہ میری یہ قمیص میرے والد محترم کے چہرے پر جا کر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ بچے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کہ میری اس قمیص کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں پورا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب پہنچے ان کے یہ بھائی یہ قمیص لے کر، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دور سے ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف،
کہ مجھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بو محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ یوسف علیہ السلام کب ان سے بچھڑ چکے ہیں؟ بچپنے میں ہی بچھڑ چکے ہیں، اور ہے کہاں؟ ہزاروں کلومیٹر دور. پتہ بھی نہیں کہ ہے بھی یا نہیں دنیا میں. لیکن جیسے ہی ان کی قمیص قریب پہنچی، کیا کہتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی بو محسوس ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں وہ طاقت اس وقت عطا کی تھی. تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سنائے، جسے چاہے نہ سنائے. تو انسانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ قبر کے عذاب کو یا قبر کی نعمت کو محسوس کر سکے. چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے. لیکن اگر اللہ رب العالمین یہ کر دے میری دعا قبول کر کے، تو ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ نہ دو. تو اس ڈر سے میں اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا. تو انسانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت عطا نہیں کی ہے کہ وہ اسے سن سکیں. دوسری بات یہ کہ آخرت کا پورا معاملہ وفات کے بعد کا یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتا ہے. اگر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اسے یہ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے تو یہ ایمان بالغیب ہوا؟ ایمان بالغیب نہیں ہوا. پھر وہ تو سامنے دیکھ لیا. اور فضیلت کس چیز کی ہے؟ غیب پر ایمان لانے کی. دیکھا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے اور ایمان لے کے آتا ہے. اس لیے آپ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی پہلے صفحے میں بھی پڑھیں، اللہ رب العالمین نے مؤمن بندوں کی فضیلت بیان کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے. کیا کہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اسی طرح آگے کیا کہا؟ ویؤمنون بالغیب، کہ یہ مؤمنین کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو ان مؤمنوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، صرف اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا، کافی ہے ان کے لیے، اور ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر جو شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے ثقلین کی بات، کہ جن اور انسان اس عذاب کو نہیں سنتے. اسے ہتھوڑی سے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور وہ چیختا چلاتا ہے، لیکن انسان اسے نہیں سن پاتے. ثم بعد هذه الفتنة اما نعیم و اما عذاب. اور پھر اس فتنے کے بعد اس کے ساتھ یہ نعمت یا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے الی ان تقوم القیامۃ الکبریٰ، یہاں تک کہ قیامت کبریٰ قائم ہو جائے. فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کا سلسلہ یا نعمت کا سلسلہ قبر کے اندر کب تک جاری رہتا ہے؟ الی ان تقوم الی یوم القیامۃ الکبریٰ، قیامت کبریٰ تک. اور قیامت کبریٰ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کبریٰ سے مراد ہے کہ جب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے. جب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے تو اس وقت کے مرحلے کو قیامت کبریٰ کہا جائے گا. لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، فتعاد الارواح الى الاجساد فتقوم القیامۃ التي اخبر اللہ تعالی بها فی کتابہ علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم واجمع علیہا المسلمون فیقوم الناس من قبورہم لرب العالمین حفاة عراة غرلا. یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت ہے العقیدۃ الواسطیہ میں. کہتے ہیں فتعاد الارواح الى الاجساد، کہ جب قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام پھونک ماریں گے تو ہر شخص کے جسم کے اندر روح کو لوٹا دیا جائے گا. ہر شخص کے جسم میں روح کو لوٹایا جائے گا. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد
ایک شخص کا جسم صحیح سالم رہتا ہے یا سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے مٹی کے اندر، ختم ہو جاتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اسے دوبارہ جسم عطا کریں گے، نیا جسم یا وہی پرانا جسم؟ وہی پرانا جسم، اس لیے تعادو کہا، لوٹایا جائے گا۔ جو جسم تھا اسی جسم کو دوبارہ عطا کیا جائے گا، نیا جسم نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جس نے مخلوقات کی شروعات کی ہے۔ یعنی ایک شخص کو نیا جسم دیا، ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک باڈی دیتا ہے، ایک جسم دیتا ہے۔ آگے کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ثم يعيده، اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسی کا اعادہ کریں گے، اسی کو دوبارہ دہرائیں گے، تو یہی جسم اسے دوبارہ عطا کیا جائے گا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چنانچہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے نہایت آسان معاملہ ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کما بدأنا اول خلق نعید، کہ جس طرح پہلی بار ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا اسے دوبارہ ہم اعادہ کریں گے، یعنی دوبارہ جسم عطا کریں گے۔ جب دوبارہ جسم ان کو قبر کے اندر دیا جائے گا تو روح کو جسم کے اندر لوٹا دیا جائے گا، روح کو جسم کے اندر کیا کیا جائے گا؟ لوٹایا جائے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبر کے اندر اب تک جو تھا وہ کیا اس کے ساتھ روح نہیں تھا؟ لوٹانے کا معاملہ ہی ہے، اس کا مطلب کہ اس سے پہلے وہ روح نہیں تھا۔ ابھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کا جسم کیا ہوتا ہے؟ وہ سڑ گل جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دوبارہ جسم عطا کریں گے، وہی پرانا والا جسم اسے اعادہ کریں گے، لوٹائیں گے۔ روح کا اور جسم کا قبر کے اندر جو معاملہ ہے وہ اصل یہ ہے کہ قبر کے اندر حاصل ہونے والی نعمت ہو یا عذاب ہو، دونوں اصل روح کو لاحق ہے، اور جسم اس کے تابع ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ دنیا کے اندر اصل کیا ہے؟ جسم ہے، اور روح تابع ہے۔ جو انسان کو تکلیفیں حاصل ہوتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ اصل کس کو ہے؟ وہ اصل جسم کو ہے۔ سردی، گرمی، تکلیف، خوشی یہ انسان محسوس کرتا ہے جسم کے اندر، اور روح اس کے تابع ہے۔ قبر کے اندر اس کے بالکل برعکس ہے، روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع۔ ایسا نہیں کہ صرف روح کو، جسم کو نہیں، جسم کو بھی نعمت بھی حاصل ہوتی ہے اور جسم کو عذاب بھی لاحق ہوتا ہے، دونوں چیز جسم کے ساتھ بھی ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل روح ہے۔ اور قیامت کے دن ایک دم مکمل صورت میں جسم اور روح دونوں ہوں گے، جسم کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ بھی مکمل صورت میں، یا تو عذاب ہے یا پھر اس کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ تو اسی کے بارے میں یہاں بیان کر رہے ہیں فَتُعَادُ الْأَرْوَاحُ إِلَى الْأَجْسَادِ، کہ جسم کے اندر روح کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، یعنی مکمل صورت میں۔ اب اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے قبر کے اندر جو معاملہ تھا تو قبر کے اندر روح جسم کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا تھا، کبھی جسم کے ساتھ روح رہتا اور کبھی جسم سے الگ بھی رہتا ہے۔ چنانچہ شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی روحیں جنت کے اندر سبز پرندوں کے پپوٹوں میں ہوتی ہے اور جنت کی کیاریوں کی سیر کرتی رہتی ہے، حالانکہ ان کے جسم کہاں ہے؟ قبر کے اندر ہے۔ تو قبر کے اندر جسم اور روح کا معاملہ کیا ہے کہ کبھی ساتھ ہے اور کبھی نہیں بھی ہے، لیکن قیامت کے دن جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، پیشی ہوگی، تو روح کو جسم کے اندر لوٹایا جائے گا، اور مکمل صورت میں روح اور جسم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ اسی چیز کا یہاں تذکرہ کیا ہے وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اور اس کے بعد پھر وہ قیامت قائم ہوگی جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے
وعلی لسان رسولہ، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی زبانی جو کچھ بیان کیا ہے، یعنی احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے، وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ، اور جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اجماع بھی ہے۔ تین قسم کے دلائل کا تذکرہ کیا ہے مصنف نے، قیامت قائم ہونے کے بارے میں تین قسم کے دلائل کا تذکرہ کیا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ہیں۔ اسی طرح دوسری دلیل کیا بیان کی؟ دوسری قسم اللہ کے رسول کی احادیث، اور یہ بھی بے شمار ہیں۔ اور تیسری قسم کی دلیل اجماع مسلمین، تمام مسلمانوں کا اس بارے میں اجماع ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس پر ایمان نہیں لاتا تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر قیامت کا انکار کرے تو تین قسم کی دلیلوں کا تذکرہ کیا۔ آپ اگر غور کریں گے تو پائیں گے کہ عقل سلیم بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت قائم ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی عقل بھی یہی فیصلہ کرے گی کہ قیامت قائم ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہر ملک میں کورٹ کچہری پولیس عدالت کا سسٹم موجود ہے، ہمارے ملک میں بھی موجود ہے اور دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے۔ روزانہ ایک حکومت ان تمام چیزوں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ظالم کو سزا دی جائے، اور اگر کوئی مظلوم ہے تو اسے انصاف دیا جائے۔ تو اتنا خرچ اس مقصد سے ہر حکومت کر رہی ہے روزانہ۔ لیکن کیا حقیقت میں حکومتیں کامیاب ہو جاتی ہے اپنے اس مقصد میں؟ خرچ تو کر رہی ہیں لیکن کامیاب کچھ حد تک ہو سکتی ہے۔ کوئی حکومت بہت انصاف پسند ہے تو کچھ حد تک کامیاب ہے، جہاں کرپشن ہے وہاں پر پوچھنا ہی نہیں۔ تو یہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود، اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے بہت سارے ظالمین کو کہ زندگی بھر ظلم کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور ان کی زندگی ظلم کرتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی زندگی میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ زندگی بھر توڑتے رہے، اور آخر تک ان کو اپنے اس ظلم کا بدلہ نہیں ملا۔ اسی کے بالمقابل بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر ظالمین ظلم کرتے رہے۔ بورما کے مسلمانوں کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنے آنکھوں سے ہم نے چند سالوں پہلے دیکھا کہ ظالمین ان کی بستیوں کو آگ سے جلاتے رہے اور یہ کچھ نہیں کر سکے۔ غزہ کے اندر ابھی دیکھا ہم نے، یہ کچھ نہیں کر سکے اور ظالمین ان کو نیست و نابود کرتے رہے۔ تو انہیں انصاف نہیں ملا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ کوئی ایسی عدالت ہو جہاں پر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، ایک ظالم کو سزا دی جائے، ایک مظلوم کو اس کا انصاف ملے؟ ہم نے تو دیکھا دنیا میں نہیں ملا۔ حکومتوں نے خرچ بھی کیا، پورا سسٹم بھی قائم کیا کورٹ کچہری اور عدالت کا، لیکن اس سسٹم کے قائم کرنے کے باوجود اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ تو جب تمہاری عقل کہتی ہے کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے اور اس وجہ سے تم خرچ کر رہے ہو لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، تو کیا عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کوئی ایسی عدالت ضرور ہونی چاہیے جہاں پر ہر شخص کو اس کا انصاف ملے، ہر ظالم کو اس کی سزا ملے؟ اور یقیناً اللہ رب العالمین نے وہی عدالت رکھی ہے آخر میں، وہ آخری عدالت ہے جہاں پر ہر شخص کو ذرے ذرے کا بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ہر شخص کو مکمل بدلہ دیا جائے گا، جیسا اس کا عمل ہوگا اس طرح اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، تو اس کے بعد جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو لوگ بھی قبر کے اندر سوئے ہوئے تھے کیا ہوں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ فَيَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر لوگ کھڑے ہوں گے۔ کیسے؟ حُفَاةً، حفات یہ حافی کی جمع ہے، ننگے پیر، عُرَاةً ننگے بدن، جسم میں کپڑے کا ایک ریشہ بھی نہیں ہو، ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا، غُرْلًا اور بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ غُرْلًا کا معنی
بغیر ختنہ کیے ہوئے. جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، نہ اس کے پیر میں چپل ہوتا ہے، نہ کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور نہ ختنہ کیا ہوا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے قبر کے اندر جب وہ دوبارہ اٹھیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، ان کی پیشی ہوگی تو یہی صورت ان کی ہوگی. ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول، جب لوگ ننگے ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں، شرم و حیا محسوس نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، عائشہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا. لوگوں کو نفسی نفسی ہوگی، کسی کی طرف کسی کی توجہ نہیں جائے گی کہ کون کس حالت میں ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے والدین سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، بچے سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن ہر شخص کا معاملہ ایسا ہوگا کہ خود اپنے نفس سے وہ کیا ہوگا، ایک دم بالکل بیزار ہوگا، اپنے نفس سے پریشان ہوگا، کسی دوسرے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں رہے گی. اسی کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. تو اس کو مصنف نے کیا بیان کیا ہے کہ لوگ کیسے اٹھیں گے، حفاتن عراتن غرلن. حدیث کے اندر یہ تفصیل موجود ہے، حفاتن عراتن غرلن کی، ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے. حدیث کے اندر یہ تفصیل موجود ہے. کیا قرآن میں بھی یہ تفصیل ہے؟ تفصیل نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر قرآن میں بھی اللہ نے اس صورت کو بیان کیا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سنیں قرآن کریم کے اندر سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کما بدأنا اول خلق نعید. جیسے پہلی مرتبہ ہم نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اسے لوٹا دیں گے. تو پہلی مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ دنیا میں جب آتا ہے تو وہ بغیر چپل کے ہوتا ہے، بغیر کپڑے کے ہوتا ہے، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوتا ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، کما بدأنا اول خلق نعید. اس کے بعد وتدنو منہم الشمس، سورج انتہائی قریب ہو جائے گا ان لوگوں سے، تمام لوگوں سے سورج انتہائی قریب ہوگا. وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ، اور پسینہ ان کے منہ تک آ جائے گا. ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ پسینہ اس کے منہ تک آ جائے گا، کسی کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اس کے کمر تک ہوگا، کسی کے ساتھ اس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے ساتھ پسینہ اس کا گھٹنوں تک ہوگا. تو ہر کسی کے ساتھ پسینے کا معاملہ مختلف ہوگا. جو لوگ عقل سے ان چیزوں کو تولتے ہیں انکار کر دیتے ہیں. اس لیے ہم نے شروع میں کیا کہا تھا کہ یہ پورا کا پورا غیب سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے. عقل کی کسوٹی پر اسے ہم نہیں تول سکتے. چنانچہ جو عقل پرست ہوتے ہیں، جیسے معتزلہ کا عقیدہ ہی کیا ہے، عقل پر قائم ہے، وہ عقل کی کسوٹی پر تولتے ہیں. جو چیز عقل کے اندر آئے قبول کرتے ہیں، جو چیز نہ آئے فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ سورج اپنے خط استوا پر قائم رہنے کے باوجود بھی زیادہ گرمی اگر ہو تو کیا ہوتے ہیں، لوگ جھلس جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. اگر سورج ابھی تھوڑا سا بھی اگر نیچے آ جائے اپنی جگہ سے تو کوئی زندہ رہ پائے گا؟ پوری زمین تہس نہس ہو جائے گی، ہر چیز جل جائے گی. تو جب وہاں پر سورج اتنا قریب ہوگا تو عقل کی کسوٹی پر تولتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ سب تو جل جائیں گے. نیز اگر سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ پسینہ ہوگا تو ہر ایک کا پسینہ برابر ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں عقل کی کسوٹی پر تولتے ہوئے کہ ہر ایک کا پسینہ برابر ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا پسینہ منہ تک ہو اور کسی کا ٹخنے تک ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
تو یہ عقل کی بنیاد پر ان چیزوں کو تولنا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس کا پسینہ منہ تک ہو اور کسی کے ساتھ اس کا پسینہ ٹخنے تک ہو اور کسی کے ساتھ پسینہ بالکل نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے. جب مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے تو ماننے میں پھر کیا حرج ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد کہا فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينَ فَتُوزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ. ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے میزان قائم کرنے کا. تو میزان ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ میزان ہوں گے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے میزان کا لفظ واحد استعمال کیا ہے، جمع استعمال کیا ہے؟ سنگولر یا پلورل؟ فمن ثقلت موازین ہے نا. اسی طرح قرآن میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ٹھیک ہے، موازین یہ میزان کی جمع ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ کئی میزان ہوں گے. حدیث کے اندر میزان کی بات آئی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. تو یہاں مفرد کا صیغہ آیا ہے. تو ایک مسئلہ ہے کہ کئی ایک میزان ہوں گے یا صرف ایک میزان ہوگا. پھر میزان کے اندر بندوں کے عمل کو تولا جائے گا یا رجسٹر کو تولا جائے گا؟ جو نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں وہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، یا پھر عمل کرنے والے انسان کو ہی تولا جائے گا؟ تو اس بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کریں گے. میزان کا مسئلہ ہے، حوض کوثر کا مسئلہ ہے، شفاعت کا مسئلہ ہے، پل صراط کا مسئلہ ہے، پھر جنت کے اندر دخول، جہنم کے اندر دخول کا مسئلہ ہے، اور پھر جنت کی نعمتوں کا مسئلہ ہے. یہ تمام امور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے باذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور آخرت کے اندر نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. اللہ رب العالمین ہمیں فتنۃ القبر سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے. اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، اللہ رب العالمین ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں فرمائے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نعمت کے ساتھ ہم دیدار کر سکیں. اللہ رب العالمین یہ نعمت بھی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.